خاص طور پہ ان موسموں کے پھل کون سے ہونے چاہیے جو استعمال کریں، اور انہی موسموں میں ہم سبزیاں کون سی استعمال کریں جو دونوں طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو پھل ہے نا، تو جو سٹرس ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جس میں آپ کی ساری آ جاتی ہے، لیمن سے لے کے تو کنو، موسمی، مالٹا، گریپ فروٹ، یہ سارے کے سارے یہ بہت اچھے ہیں. سیب سارا سال ہی کھانا چاہیے جب اویلیبل ہو. اور گاجر کو آپ چاہے سبزی سمجھے، فروٹ سمجھے، اس کو آپ استعمال کریں. اچھا، اس کے علاوہ کیلا جو ہے نا، یہ بھی پوٹاشیم کا بہت اچھا سورس ہے. آپ کے میٹابولزم کا بے شمار، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور آپ کی ہڈیوں کے لیے باقی بہت زبردست چیز ہے، وہ ضرور لینا چاہیے. کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کچی کھائیں تو فروٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے گاجر کا، مولی کا، اور ساتھ شلجم. تو شلجم کو تھوڑا بہت اگر آپ ایسے کچا کھا لیں تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے. سبزیوں میں یہ ہے کہ جو گوبھی اور آج کل وہ گرین گوبھی جسے بروکلی کہتے ہیں، ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس کو سیلڈ کے طور پہ بھی کھانا چاہیے، اسٹیمڈ بھی کھانا چاہیے، پکا کے بھی کھائیں. وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کو سیزن میں کھائیں. جو آف سیزن ہوتی نا چیزیں، ان کے اندر وہ والی غذائیت نہیں ہوتی. اس سیزن میں پھر اگر گھر میں کوشش کریں گے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں یا چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر آپ میتھی اور دھنیا، پودینہ یہ لگائیں، اور سلاد کے پتے لگائیں، ان کا استعمال کریں. وہ آپ کے لیے کمال کی چیزیں ہیں. اچھا سر، چقندر کے بارے میں بھی بتا دیں، چقندر فائدہ مند ہوگا؟ جی، چقندر کے اندر ایک تو لائکوپین موجود ہے، بہت زبردست چیز ہے. وہ اس میں ہے، گاجر میں موجود ہے. اگر چقندر اور گاجر کو دونوں مکس کر کے لیں تو یہ ایک بہت بڑا انرجی بوسٹر مل جاتا ہے. اور ان کے اندر جسم کے اندر نائٹرک آکسائڈ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ لیتے ہیں تو جسم کے اندر نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے نا، تو وہ آپ کی جو شریانیں ہیں اس کو کھول دیتا ہے، تو بلڈ پریشر نیچے آ جاتا ہے. اور آپ کی جو پلاکس وغیرہ کچھ جمے ہوتے ہیں جو کہ کولیسٹرول کی وجہ سے جم جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے باعث بنتے ہیں، وہ قدرتی طور پہ کھل جاتے ہیں اور وہ صاف بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہے. لیکن یاد رکھیں، چقندر کا بہت زیادہ استعمال، نٹس کا بہت زیادہ استعمال الٹیمیٹلی وہ کڈنی سٹون کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ یہ کھانا ہے تو پانی بہت پینا ہے آپ نے. تو اس کو مکس کر کے اعتدال کے ساتھ کھائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جی بالکل. ان ساری نعمتوں کے لیے جیسے بار بار آپ نے فرمایا کہ میانہ روی رکھیں، تو وہ دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے کہ اعتدال پسند رہیں، میانہ روی رکھیں. سر جاتے جاتے بس ایک چیز اور کلیئر کرتے جائیے گا کہ جیسے گاجر کا، چقندر کا اور اس طرح کی سبزیوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، تو سم ٹائمز ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گاجر کا جوس لے لیں، چقندر کا جوس مکس کر کے لے لیں. ان وچ فارم ہمیں وہ انٹیک کرنا چاہیے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہو؟ را کھانا چاہیے کاٹ کے، یا اس کا جوس لے لیا جائے؟ یہ پلیز فرما دیں. دیکھیں جی، آپ کے پاس اگر گھر میں ڈھیر سارا چقندر اور ڈھیر ساری گاجریں ہیں، آپ نے کچن گارڈن میں لگائی ہیں، آپ کے کہیں آگے ہیں، تو آپ گاجر ایک سے زیادہ نہیں کھا سکتے. چقندر آپ ایک سے زیادہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ فائبر جب ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر آپ کو بلوٹنگ کر دیتا ہے، جسم کو تھوڑا پرابلم کر دیتا ہے. تو اس وقت ان کا جوس نکال کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فائبر کی اپنی اہمیت ہے. فائبر سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ کے پاس 10 گاجریں ہیں تو ایک گاجر ویسے کھا لے، باقی 9 گاجروں کا جوس نکال کے پی لیں.